میرے نبی کے ہاتھوں کے بھی کیا معجزے ہیں، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو۔ اللہ پاک فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے تیرا ہاتھ پکڑا، تیرا نہیں پکڑا بلکہ اس نے اللہ کا ہی پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ کس کا؟ اللہ کا ہی ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تیرا ہاتھ نہیں پکڑا، اس نے اللہ کا ہی ہاتھ پکڑ لیا۔ احباب گرامی، اس ہاتھ کے کیا کہنے جس ہاتھ کو اللہ کہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ایک صحابی رسول آئے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ اور وہ کھاتے پیتے ذرا امیر آدمی تھے۔ عرب میں ویسے ہی خوشبو زیادہ لگانے کا رواج ہے، آج بھی جو عرب کی خوشبوئیں ہیں ہم یہاں نہیں لگاتے، وہ بڑی تیز ہوتی ہیں، ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ وہاں آج بھی بڑی تیز تیز خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ 4 بیویاں تھیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے خوشبو لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن ان کا خامند گھر آیا تو ان کی ایک بیوی نے کہا کہ آج آپ نے خوشبو بڑی زبردست لگائی ہے۔ کہا کہ میں تے آج خوشبو لائی ہی نہیں۔ دوسری نے، تیسری نے، چوتھی نے، انہوں نے کہا کہ بھئی عجیب ماجرا ہے، ہم چند دنوں سے محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی کبھی نہیں محسوس کی ہم نے، یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ وہ دندیاں ایسی خوشبو لالا اور طرح ہوگی، شاید اس کو یہ پسند آئے، یہ پسند آئے۔ فرمایا اللہ والیو، میں نے تو خوشبو لگائی نہیں کئی دنوں سے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ ان کا مجھے گرمی دانے نکلے۔ اب پت جنہوں آکھی دا بہت ہی نکل پئی۔ نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا، عرض کی حضور اس نے مجھے ستا دیا، بڑا تنگ ہو گیا ہوں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قمیض اتار۔ کہتے میں نے اپنی بیویوں سے کہا قمیض اتار، نبی پاک نے فرمایا، میں نے قمیض اتاری۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پہ رکھا، یوں ملا، اور وہ ہاتھ میرے جسم پہ مل دیے۔ گرمی دانے تو ختم ہونے تھے تو ہو گئے، لیکن اس دن سے آج تک میرے جسم سے خوشبو نہیں جاتی، میرے جسم سے خوشبو نہیں جاتی۔ بھئی اس کو تو ایک دفعہ یوں کیا تھا، اس صحابی کو تو ایک دفعہ یوں کیا تھا، جس کی گود میں رہے، جس کو گود میں رکھا، جس کو کندھوں پہ رکھا، جس کو سینے سے چمٹا کے رکھا، جس کو کملی میں رکھا، جس کو چادر میں رکھا، ان کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کریں نا احباب گرامی۔ ایک بار اس کے جسم پہ صرف اپنا لعاب اور ہاتھ لگایا، ان کی خوشبو کا عالم یہ تھا۔ اب یہاں سے ابا کہتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے کبھی نبی پاک امام حسن کو زبان چسوا رہے ہوتے، کبھی امام حسین کو اپنی زبان چسوا رہے ہوتے، اور کبھی ان کی زبان چوس رہے ہوتے۔ کیا شان ہے! تو احباب گرامی ان کی خوشبو اور نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک ایک بار والے کی یہ بات ہے تو اندازہ کریں ذرا۔ اس لیے احباب گرامی میرے محبوب کے ہاتھوں کا معجزہ، اور دیکھیں 2 انگلیاں اٹھی یا 1 انگلی اٹھی، چاند ٹکڑے ہوا، پھر ایک یہ اٹھی، یہ دونوں اٹھی، یوں چاند چیرا جانے لگا، انگلیوں کے ساتھ گویا بندھا ہوا ہے، پھر واپس یوں لائے اور جوڑ دیا۔ یہ تو انگلیوں کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ انگلیوں کا معجزہ ہے۔ جب انگلیوں کا یہ معجزہ ہے تو ہاتھ کا معجزہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی حدیث پاک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ مبارک کی طاقت کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن جہنم بے قابو ہو جائے گا۔ جہنم کے وہ جو فرشتے ہیں زبانیاں، جن کا ایک کندھا یہاں سے یہاں تک 70,000 سال کی مسافت چوڑا ہے، اور پھر دوسرا اتنے بڑے پاورفل فرشتے، انہوں نے جہنم کے لگام کھینچے ہوئے ہوں گے، اور جہنم شور کرتا ہوا حشر کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہوگا، وہ فرشتے اس کو پیچھے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم ان سے نہیں رک پائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے محبوب یوں آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ کے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے یوں کریں گے، جہنم پیچھے چلا جائے۔ رسول اللہ، یا غوث اعظم، سلامت
یہ میرے نبی پاک کے ہاتھ کا آپ نے دیکھا کہ جو فرشتوں سے نہیں ہو رہا وہ ایک بار یوں کیا اور جہنم پیچھے چلا گیا. اس لیے احباب گرامی میرے محبوب پاک کے وجود ایک ایک بال معجزہ ہے, سرکار کی کھال مبارک معجزہ ہے, آپ کا خون معجزہ, نبی پاک کا خون. سرکار نے فرمایا میرا اور علی کا خون ایک ہے, میرا اور علی کا خون ایک ہے, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسم. یہ کہا میرے نبی, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اسی کو کہا تھا کہ لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, کچھ فرق نہیں ماں بین پیا. تو یہ اس خون کے معجزے کی ہی تو, اسی کا تو یہ معجزہ ہے, اسی خون کا ہی تو یہ معجزہ ہے کہ وہ کہتا ہوا لوگوں کو سنائی دیتا ہے سلونی, پوچھو جو پوچھنا ہے. یہ دعویٰ کسی اور نے کیوں نہیں کیا, یہ دعویٰ خون مصطفیٰ ہی کا تھا. اور یہ دعویٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جمرات کے قریب جہاں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں روایات میں, کہ وہاں پر کھڑے یہ اعلان کر رہے ہیں سلونی, اے لوگوں پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فقط علی تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا, علی کا بیٹا بھی آج کہہ رہا ہے پوچھو. مسئلہ یہی ہے کہ خون ایک ہے, یہ نبی کے خون کا معجزہ ہے, یہ میرے رسول کے خون کا کیا ہے, معجزہ ہے. تو احباب گرامی میرے محبوب پاک کے قدم کا کیا معجزہ ہے, قدم کا کیا معجزہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک نہیں آئے تھے نا, تو یہودیوں اور عیسائیوں میں آج بھی, ہندو, دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں, ان کی عبادت گاہیں مخصوص ہیں, وہ وہاں پر جا کے ہی عبادت کرتے ہیں. آپ کے گاؤں میں پتہ نہیں وہ عیسائیوں کا چرچ بنا ہے یا نہیں, کچھ شکر کریں, کچھ بہت سارے ہمارے گاؤں میں بھی بنا ہوا ہے اور بہت سارے گاؤں میں بنا ہے. بہرحال ان کا حق ہے, وہ اپنی عبادت کے لیے ان کی عبادت گاہ ہے, لیکن ان کے مذہب میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے لیے وہاں ہی جائیں. پچھلے انبیاء کرام کی شریعت ہی یہ تھی کہ عبادت کے لیے فقط وہاں جائیں اور جا کر عبادت کریں. لیکن قربان میں اپنے نبی کے قدموں کی پاکیزگی والے معجزے پر, جب کائنات میں تشریف لائے, جو ہی اپنا قدم زمین پہ رکھا, جو ہی اپنا قدم زمین پہ رکھا, اس قدم سے ایسی طہارت کی لہریں نکلیں, ایسے طہارت کی لہریں نکلیں. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, آج سے پہلے نہیں تھا مگر میرے قدم کی پاکیزگی کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے پوری زمین پاک ہو گئی. جہاں دل کرے سجدہ کرو, جہاں چاہے عبادت کرو, مزدور فیکٹری میں عبادت کرے, راہگیر روڈ پہ عبادت کرے, کسان اپنے کھیت میں عبادت کرے, عورت اپنے گھر میں عبادت کرے. احباب گرامی یہ فیض پہلے نہیں تھا, کیوں, قدم نہیں لگا تھا. یہ فیض جو آج لوگ کہتے ہیں نبی نے کیا دیا, نبی دے ہی کیا سکتا ہے. اللہ کے بندے, یہ جو راستے میں جو نماز پڑھتا ہے یہ نبی نے دیا ہے, جو ہر جگہ پہ عبادت ہوتی ہے یہ میرے نبی نے دیا ہے. اس سے پہلے کہاں تھا, نہیں تھا. یہ میرے نبی کے قدم کا فیض ہے کہ ساری زمین پاک ہے, اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر. یہ بھی پہلی امتوں میں نہیں تھا, کیوں, اس کا قدم ابھی زمین پہ نہیں لگا تھا. جس کے قدم کی برکت یہ ہے احباب گرامی, اس کے باقی وجود کی برکت کیا ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں, جسم زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ روح پاورفل ہوتی ہے؟ کیا میں نے خود ہی کہہ دیا, شاید بہت سارے لوگ پھر تجسس میں ہیں, پتہ نہیں ہم روح کہہ دیں اور شاہ جی کہیں کہ نہیں جسم. روح پاورفل ہوتی ہے. روح کیا ہوتی ہے, جسم پاورفل نہیں ہوتا. اولیاء فرماتے ہیں کہ جب روح جسم پہ غالب آتی ہے تو اس کی پاور یہ ہے کہ یہ پھر لوح و قلم سے بھی اوپر پرواز کرتی ہے. روح کی پاور بہت ہے. تو اندازہ کریں جس کے جسم کی پاور یہ ہو کہ وہ زمین پہ کھڑا ہو کے چاند توڑ دے, یہ جسم کی پاور ہے, یہ جسم کی پاور ہے, اس کی روح کتنی پاورفل ہوگی اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکیں. ہمیں تو اپنی روحوں کی پاور کا ادراک نہیں ہے, ہم تو کسی ولی کی روح کی پاور کا ادراک نہیں کر سکتے. ولی کی روح کی پاور کا, یہ تو امام الانبیاء کی پاک روح ہے. اور کیسی روح ہے واللہ بخدا,
कैसी रूह है कि जब आज भी हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं तो उस रूह की बरकत ये होती है कि रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा है कि नहीं भाई? वो ऐसी रूह है जो हर जगह पे अल्लाह ने उसको मौजूद होने की ताकत अता फरमाई। नबी पाक की पाक रूह ऐसी है। तो अहबाब गिरामी, मेरे नबी की रूह बड़ी पावरफुल है। उसकी पावर का कोई क्या अंदाजा लगा सके, जिसके जिस्म की पावर का किसी को अंदाजा नहीं है। तो इसलिए कभी ना दिल छोटा करें, कोशिश किया करें कि ये तसव्वुर करके कि मेरे नबी तो जिस्म के कानों से सुने तो आसमानों से पार का सुनते हैं, अगर अपनी रूह के कान से सुने तो गुलाम की क्यों नहीं सुनेंगे। और ऐसी रूह है कि वो हर जगह जहां नाम होता है वहां रूह मुस्तफा भी होती है, जहां इसमें मोहम्मद होता है वहां रूह मुस्तफा का फेरा, जहां जिक्र मोहम्मद होता है वहां रूह मोहम्मद का जलवा भी होता है। इसलिए आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर वो क्या देखे। जिसकी आंख हो तो वो देखता है, ये मेरे नबी का जलवा है, ये मेरे रसूल का जलवा है। इसलिए अहबाब गिरामी, देखने वालों को वो दिखाई भी देता है और कान वालों को वो सुनाई भी देता है, कान वालों को वो सुनाई भी देता है। ये मेरे नबी का मोजज़ा है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब से मंसूब रखे।